بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر احمد فاروق ہے، ایمرجنسی اور کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ ہوں۔ آج میں ڈسکس کروں گا ایک عام دوائی جو کہ ایمرجنسی میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ڈاکٹرز کمیونٹی میں ایک عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا۔ اس دوائی کا نام ہے امائنوفائلین۔ امائنوفائلین ٹیبلٹ اور انجیکشن فارم میں اویلیبل دوائی کا نام ہے، جو کہ اکثر ہم ایسے مریضوں میں استعمال کرتے ہیں جنہیں سانس کی جکڑن یا شدید دمے کی شکایت ہوتی ہے۔ جب مریض شدید دمے کے ساتھ ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس کے لیے سانس لینا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پھیپھڑوں کے اندر سانس والی نالیاں بہت زیادہ تنگ ہوئی ہوتی ہیں، اور اس تنگی کی وجہ سے ان میں سے آکسیجن کا گزرنا کافی محال ہوتا ہے، اور مریض سانس میں دشواری محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم کچھ ایسی ادویات دیتے ہیں جنہیں ہم برونکو ڈائلیٹرز بولتے ہیں۔ برونکو ڈائلیٹرز کا مطلب ہے سانس کی نالیاں یعنی برونکائی کو یہ ڈائلیٹ کرتی ہیں، کھول دیتی ہیں، اس سے مریض کی دمے کی شکایت ٹھیک ہو جاتی ہے، اسے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ امائنوفائلین دوائی جو ہے یہ ایمرجنسی میں شدید دمے کے مریضوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ ڈاکٹرز اسے دینے میں صرف اس لیے کترا رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ دوائی دینے سے مریض کے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، اور شاید مریض ہارٹ اٹیک کا یا دل کی بے ترتیب دھڑکن کا شکار ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی اور ملتی جلتی پیچیدگیوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ ہوتا ایسے ہے کہ جب مریض دمے کے ساتھ ایمرجنسی میں آتا ہے تو سانس میں انتہائی دقت کی وجہ سے اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہوتی ہے، اور دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن دیکھ کے جو آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے وہ دوسری میڈیسنز تو دیتا رہتا ہے، لیکن امائنوفائلین عام طور پہ اس لیے نہیں دیتا کہ شاید میں یہ دوائی دوں گا تو اس سے دل کی دھڑکن اور نہ بڑھ جائے اور مریض کسی اور پیچیدگی کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن اسے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ دل کی دھڑکن اسی لیے بڑھ رہی ہے کہ مریض کو سانس ٹھیک طریقے سے نہیں آ رہی۔ جب ہم امائنوفائلین ڈرگ دینا شروع کریں گے، خاص طور پہ جب اس کی ہم انفیوژن سٹارٹ کریں گے، تو جو ڈراپ بائی ڈراپ یہ میڈیسن بلڈ میں جاتی جائے گی، مریض کے پھیپھڑوں کی نالیاں یعنی برونکائی ڈائلیٹ ہوتے جائیں گے، مریض کی سانس لینے کی دشواری آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، اور مریض کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابھی کل رات کو ایک بابا جی جن کی عمر تقریباً 70 سال تھی، اور وہ کافی عرصے سے اسموکنگ بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں COPD کی پرابلم ہے، یعنی انہیں بار بار سانس لینے میں دشواری کے اٹیک آتے ہیں۔ رات کو جب وہ ایمرجنسی میں آئے تو میں نے انہیں یہی دوائی پرسکرائب کی اور دوسری ادویات کے ساتھ، لیکن بدقسمتی سے جب میں 2-3 گھنٹے کے بعد دوبارہ راؤنڈ کرنے کے لیے آیا تو جو میرا جونیئر ڈاکٹر تھا جو ڈیوٹی پہ موجود تھا، اس نے میرے کہنے کے باوجود امائنوفائلین دوائی مریض کو نہیں لگائی۔ جب میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے وہی وجہ بتائی جو کہ عام طور پہ مسکنسیپشن پائی جاتی ہے۔ اس نے کہا سر پیشنٹ کے دل کی دھڑکن 130 اور 140 تک جا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ دوائی نہیں دی، شاید کہ اس کی دل کی دھڑکن اور نہ بڑھ جائے اور یہ نئی کسی پیچیدگی کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے جونیئر ڈاکٹر کو بڑے آرام سے پیار سے سمجھایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ یہ دوائی دو گے تو آپ دیکھو گے کہ دل کی دھڑکن بڑھنے کے بجائے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور مریض کی سانس کی دشواری بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ہم نے وہ دوائی دینا شروع کی، تو 2 یا 3 گھنٹے کے وقفے سے جب ہم نے دوبارہ مریض کا معائنہ کیا تو مریض کی دھڑکن آہستہ آہستہ 120 سے کم ہوتے ہوتے 80 اور 85 تک آ چکی تھی، اور مریض کی سانس لینے کی دشواری بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ تو میری ڈاکٹرز کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ امائنوفائلین ڈرگ ضرور یوز کریں جہاں اس کی ضرورت ہو، اور صرف اس وجہ سے اس دوائی کو اوائڈ نہ کریں کہ اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہوتی ہے یا دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی کی پیچیدگی آتی ہے۔ شکریہ۔